اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 110۔ جہاد کی باطنی تیاری۔ واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، یعنی فرض نماز پورے آداب و شرائط کے ساتھ قائم کرو۔ یہ بدنی عبادات میں سب سے افضل اور ضروری عبادت ہے۔ اس سے ایمان کو قوت بھی ملتی ہے اور اللہ رب العزت پر اعتماد بھی بڑھتا ہے۔ اس سے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد بھی اترتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ پورے آداب و شرائط کے ساتھ پڑھی جائے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی طیب نفس کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ اپنے اموال کی زکوٰۃ نکال کر صحیح مصرف میں خرچ کرو۔ جس کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہو گیا تو اس کے لیے اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے جان کو قربان کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ نکتہ ہے کہ جب آپ کے لیے مال قربان کرنا آسان ہوگا تو پھر جان قربان کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو نیک کام بھی اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی نماز، زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی اعمال صالحہ کرو گے، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل ہو، خواہ امت کی بھلائی سوچنا ہو، دل میں امت کی بھلائی سوچنا، امت کی فکر کرنا، امت کے لیے دعائیں مانگنا ہو، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ یعنی جو بھی نیک کام کرو گے اس کا پورا بدلہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم عمل کرو اور اس کے اجر و ثواب اور ثمرہ کو، پھل کو ضائع کر دیا جائے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سارے کام دیکھ رہا ہے، تمہارا کوئی کام بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، زیادہ ہو کم ہو، اچھا ہو برا ہو، اللہ رب العزت کی نظر میں ہے۔ وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں بدلہ دے گا۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، نعمتیں عطا فرمانے کا اصلی مقصد۔ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا مقصد اصلی کیا ہے؟ اس آیت میں اشارہ ہے کہ مکلفین پر، یعنی انسانوں جن پر اللہ رب العزت نے دنیا میں جو بھی انعام فرمایا ہے، سب کا مقصود اصلی یہی ہے کہ وہ اس نعمت کے ذریعے قیامت کے لیے کچھ نیکی آگے بھیجے اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے۔ یہی کچھ ہی اسے کام آنے والا ہے، ورنہ دنیا دار تو کبھی بھی راضی ہونے والے نہیں۔ آدمی کے مرتے وقت بھی ان کی نظر مال پر ہوتی ہے، مرنے والے کی قبر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات المیت قالت الملائکہ ما قدم وقال بنو آدم ما خلف۔ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پیچھے کیا مال چھوڑا۔ نمبر 2، مجاہدین اسلام کے لیے خصوصی پیغام۔ جانی و مالی عبادات کے ذریعے انسان کی روحانی طاقت نشو و نما پاتی ہے، باطن کا تزکیہ ہوتا ہے اور روح میں ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا آدمی بوقت ضرورت جب میدان جہاد میں کافروں کو للکارتا ہے تو پھر اس کے پایہ استقلال کو کوئی ڈگمگا نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں نماز، زکوٰۃ اور دوسری باتوں کا حکم دیا تاکہ ان کے ذریعے جہاد کی باطنی تیاری کر سکیں۔ بس مجاہدین اسلام کے لیے بھی ضروری ہے کہ دوسری جانی مالی عبادات میں بھی خوب محنت کریں تاکہ باطنی قوت مضبوط ہو جائے اور پھر اللہ کے راستے میں جان دینے سے جسم ہچکچائے نہیں اور خوف نہ پیدا ہو، بلکہ اللہ سامنے ہو۔ اور جب اللہ سامنے کب ہوگا؟ جب نمازیں مضبوط ہوں گی، نمازیں محفوظ ہوں گی اور نمازوں میں جان ہوگی، نماز میں طاقت ہوگی، نماز کا اہتمام ہوگا، نماز فکر کے ساتھ پڑھی جائے گی، نماز غم کے ساتھ پڑھی جائے گی اور دعائیں مانگی جائیں گی اور وقت پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی دیں گے تاکہ اپنے اندر سے مال کی محبت ختم ہو۔ اور اس کے ساتھ جو بھی عمل آپ کریں گے آپ کا یقین ہو کہ اللہ کے پاس آپ اس کو پائیں گے۔ جب یہ باطنی طور پہ آپ کے اندر یہ صفات آ جائیں گی تب آپ کے اندر ایمان جوش مارے گا اور پھر آپ اللہ کے راستے میں جان دینے کو معمولی بات سمجھیں گے، آپ کے لیے جان دینا آسان ہو جائے گی۔ اب آپ سوچیں کہ جو ایمان آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، یعنی آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ نماز کے لیے مسجد نہیں جا سکتے، یا آپ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، نماز آپ سے نہیں پڑھی جا رہی، تو آپ گولی کدھر سے کھائیں گے؟ پھر آپ اپنی جان کہاں سے دیں گے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دعوے کرنا تو بڑا آسان ہے کہ جی میں بس سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، دعوے کرنا بڑے آسان ہے، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھر اس وقت آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کیا کرنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں سب کچھ اس وقت واضح ہوتا ہے جب کوئی موقع آتا ہے۔
تو جو ایمان آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا وہ آپ سے جہاد کہاں سے کروائے گا؟ اس لیے سب سے پہلے اپنی نمازوں کو محفوظ کریں، نمازوں کو مضبوط کریں، نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا کریں، دعا مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، باطنی طور پر جہاد کی تیاری کریں۔ پھر جب جہاد کا وقت آئے گا تو پھر اللہ آپ کو ہمت دے گا، قوت دے گا، طاقت دے گا، اور آپ اپنی جان کو بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہاد کی باطنی تیاری، نماز کو وقت پہ ادا کرنے اور نماز کا اہتمام کرنے اور نماز میں خشوع خضوع پیدا کر کے جہاد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔